اب ابو جہل نے اعلان کیا سب سے پہلے، کون ہے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے اور میں اس کے لیے 100 اونٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ ابو جہل نے یہ اعلان کیا۔ یہاں سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ ابو جہل نے رسول اللہ کے قتل کا اعلان کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس نے جا کر پھر ابو جہل سے پوچھا، کیا آپ نے واقعی اعلان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کرے گا آپ اس کو 100 اونٹ دیں گے؟ ابو جہل نے کہا، میں اب بھی اعلان کرتا ہوں، جو رسول اللہ کو قتل کر کے آئے گا میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ تو یہاں سے کیا سبق ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل حق کے امام تھے، اہل حق کے امام تھے، اور ابو جہل کافر تھا، ابو جہل جہنمی تھا، رسول اللہ کا دشمن تھا۔ اس نے قتل کی تدبیر کیوں کی ہے؟ یہ شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جتنے بھی باطل فرقے ہیں جب وہ اہل حق کے ساتھ بات نہیں کر سکتے دلائل کی دنیا میں، علم کی دنیا میں، تو پھر وہ اس کے مارنے اور قتل کرنے کا ہی مشورہ دیا کرتے ہیں۔ جو لوگ اہل حق کے خلاف قتل کا اقدام کرتے ہیں ان کی نسبت ابو جہل سے ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اسی طرح جب صحابہ کرام کے دفاع میں ایک عالم دین جنگ سے اٹھا، اس نے صحابہ کرام کے دفاع میں کام کرتے رہا، آگے چلتا گیا، تو روافض نے کیا فیصلہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ علمی میدان میں آ نہیں سکتے تھے، مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، تو ان روافض کی نسبت بھی ابو جہل سے ہے۔ اہل باطل کا میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ وہ جب بھی اہل حق کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، علمی میدان میں مناظرے کے انداز میں بات ان سے نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ اس کے مارنے کا ہی مشورہ دیتے، جس طرح کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ دیا اور اعلان بھی کیا کہ 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ اسی طرح ہمارے علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مناظر اسلام گزرے ہیں۔ جہلم میں جلسہ تھا، جہلم کے بعد انہوں نے صبح کا درس دینا تھا گجرات کے اندر۔ صبح کا درس مسجد میں ان کا رکھا گیا، تو ادھر سے عنایت اللہ، پیر عنایت اللہ شاہ گجراتی، جن کے مختلف نام ہیں، اشاعتی، پنجپیری اور پتھری، یہ ان کا بانی تھا۔ اس نے 11 آدمی قتل کے لیے تیار کیے کہ تم جاؤ صبح مسجد کے اندر، حضرت مولانا امین اکاڑوی صاحب درس دیں گے، آپ نے اس کو قتل کر دینا ہے۔ اور پرچی پر ایک سوال بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ لوگ مسجد میں، مختصر عرض کر دیتا ہوں، یہ مسجد میں آئے اور حضرت نے جب درس دیا، ان کے کوئی اشکالات سے اس کا جواب دیا۔ ان کے اندر ایک پروفیسر تھا، اس نے ہاتھ میں خنجر اٹھا کر کھڑا ہو گیا کہ امین اکاڑوی صاحب، میں آپ کے قتل کے لیے ہم 11 آدمی آئے تھے، جس طرح مسئلہ آپ نے ہم کو سمجھایا ہم آج تک نہیں سمجھے، اور سچی توبہ کر کے اہل حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو اہل باطل کا یہ طریقہ رہا ہے، جب وہ اہل حق کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تو پھر قتل کا اور مارنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ابو جہل نے یہ مشورہ دیا، حضرت عمر تلوار لے کے چل پڑے۔ اب ترتیب کے ساتھ سمجھتے جانا۔ حضرت عمر یہاں سے چلے، راستے میں حضرت نعیم ان کو ملے، ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت نعیم نے حضرت عمر سے پوچھا۔ حضرت عمر نے کہا میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے کہا کہ آپ اس کو قتل کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں؟ حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت نعیم کے ساتھ غصے ہو گئے۔ جب غصہ ہوئے تو حضرت نعیم نے کہا تو میرے ساتھ لڑتا ہے، تجھے اپنے گھر کی بھی خبر ہے، تیری بہن فاطمہ بھی کلمہ پڑھ چکی ہے، اسلام لا چکی ہے، اور تیرا بہنوئی سعید بن زید بھی اسلام لا چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا، میری بہن اسلام لا چکی ہے اور میرا بہنوئی سعید اسلام لا چکا ہے۔ تلوار اٹھا کے بہن کے گھر کی طرف چلتا جا رہا ہے۔ دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر حضرت فاطمہ موجود تھی، حضرت عمر کی بہن، ان کا بہنوئی حضرت سعید موجود تھا، دروازہ بند تھا۔ اندر حضرت خباب
ان دونوں کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ جو خباب تھے یہ گھر میں کسی جگہ چھپ گئے۔ انہوں نے آہٹ سنی کہ حضرت عمر کی لگتی ہے، یہ گھر میں کسی جگہ چھپ گئے۔ حضرت عمر دروازہ کھولا گیا، اندر آئے، بہنوئی سے کہا سعید سے میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی پر اسلام لا چکے ہیں۔ اس نے کہا عمر غصے ہونے کی کیا بات ہے، اگر آپ کے علاوہ کسی اور کا دین سچا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سعید کو مارنا شروع کر دیا، اپنے بہنوئی کو۔ یہاں پر بھی دیکھو ابھی تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے، ابھی تک حالت کفر میں تھے۔ انہوں نے اسلام کی بات کی، بجائے دلیل سے بات کرنے کے، بجائے کوئی علمی گفتگو کرنے کے، حضرت عمر نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ابھی اسلام نہیں لائے تھے حضرت عمر، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ادھر سے بہن بھاگتی ہوئی آئی، اس نے حضرت عمر کو اپنے خامن کو چھڑانا چاہا تو حضرت عمر نے اپنی بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ محققین نے لکھا ہے کہ حضرت اس کی بہن کا چہرہ زخمی تھا اور خون بہہ رہا تھا، اتنا مارا۔ یہ مارنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہن نے کہا میں تیری بہن ہوں، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں اور تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، عمر تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر لے، ہمارے دل سے اسلام کو نہیں نکال سکتا۔ یہ اس کی بہن کے الفاظ ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت عمر کی بہن کی غیرت کو سلام ہے۔ ادھر سے بھائی مارتا ہے اور یہ کہتی ہے اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا، عمر اب نبی کی محبت میرے دل سے تو نہیں نکال سکتا۔ حضرت عمر کو شرم آ گئی۔ کیا آ گئی؟ حضرت عمر کو شرم آ گئی کہ بہن ہے کیسے باتیں کر رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ یہ بتائیں تو آپ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے پہلے یہ بتائیں، وہ چیز مجھے بھی دیں جو آپ پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت اس کی بہن نے کہا حضرت عمر کو کہ آپ انک رجس لا یمس الا المطہرون، آپ ناپاک ہیں اور ناپاک آدمی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ بہن کہہ رہی ہے اپنے بھائی حضرت عمر کو، ابھی عمر اسلام میں نہیں آئے، کہ جب تک آپ وضو نہیں کرتے میں تجھے قرآن نہیں دے سکتی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو وضو کے بغیر بھی قرآن اٹھا لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے۔ تو یہ قرآن کے آداب میں سے ہے۔ تو یہاں بہن کہہ رہی حضرت عمر کو جب تک آپ وضو نہیں کریں گے، تو محققین نے لکھا حضرت عمر نے یا وضو کیا یا غسل کیا، ان دو میں سے ایک کیا۔ پھر بہن نے قرآن اٹھایا اور حضرت عمر کو دیا۔ حضرت عمر نے قرآن کو اٹھایا، عربی زبان تھے، پڑھنا شروع کر دیا، الا ان فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ تلاوت قرآن پاک کی شروع کر دی۔ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کرتے گئے اور قرآن کو رکھا۔ ما احسن ھذا الکلام، حضرت عمر نے فرمایا یہ تو بڑا بہترین قرآن ہے، یہ تو بڑا بہترین کلام ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے حضرت خباب وہ جو چھپا ہوا تھا صحابی، اس کو پتہ چل گیا کہ اب عمر نرم ہو گیا۔ حضرت خباب بہرا گیا عمر کے پاس، عمر مجھے لگتا ہے کہ تیرے حق میں جو پیغمبر نے دعائیں مانگی تھیں وہ قبول ہو گئی۔ حضرت خباب جو گھر میں چھپا ہوا تھا اس کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر اب نرم ہو گئے، اب اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، محققین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا اصل اور حقیقی سبب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ باقی جتنے معاملات ہیں وہ ظاہری اسباب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعائیں مانگی تھی عمر کے حق میں۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ تفصیل پہلے نہ سنی ہو، لیکن ہماری تمام مستند کتابوں کے اندر یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو دعا مانگی تھی اس طرح دعا مانگی، اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے اس کو اسلام کے لیے قبول فرما، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے، یہ پیغمبر کی پہلی دعا ہے جو مانگی گئی۔ اس کے بعد آپ کے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ابو جہل اسلام نہیں لائے گا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. پھر حدیث پاک میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اے اللہ عمر بن خطاب کو خاص طور پر اسلام کے لیے قبول فرما. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعائیں مانگی. پہلی دعا میں ابو جہل بھی تھا. ان دو میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے اس کو اسلام کے لیے قبول فرما. دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی, اے اللہ عمر میں جب آپ کو بتایا گیا کہ ابو جہل اسلام نہیں لائے گا, یہ اسلام کا دشمن ہی رہے گا اور اسلام کی دشمنی ہی میں مارا جائے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا وحی کے ذریعے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا مانگی کہ اے اللہ خاص طور پہ عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے قبول فرما. تو حضرت عمر ابھی گھر میں تھے. حضرت خباب نے کہا کہ اللہ کے رسول کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی. حضرت خباب سے حضرت عمر نے کہا مجھے ساتھ لے جاؤ, اللہ کے نبی کہاں ہیں. تو اس وقت آپ کے میرے محبوب پیغمبر حضرت ارکم کے گھر میں موجود تھے. یہ حضرت خباب عمر کے ہاتھ سے پکڑ کے ارکم کے گھر پہنچتا ہے. دروازہ بند تھا, دروازے کے اندر حضرت حمزہ موجود تھے. دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ حضرت عمر ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. ابھی عمر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, کلمہ نہیں پڑھا تھا نبی کے پاس, ابھی سفر جاری ہے. تو جیسے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر حضرت حمزہ نے صحابہ سے کہا اگر عمر بری نیت سے آیا ہے تو میں عمر کی تلوار سے ہی عمر کو قتل کر دوں گا, اگر خیر سے آیا ہے تو ہم اس کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. یہ حضرت حمزہ کے الفاظ تھے رضی اللہ تعالی عنہ. دروازہ کھولا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ عمر کو آنے دو. حضرت عمر فاروق اندر آئے. جیسے اندر آئے تو فرمایا اے اللہ کے نبی میں عمر اسلام لانے کے لیے آیا ہوں, میں عمر اسلام لانے کے لیے آیا ہوں. تو فوراً نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عمر نے کلمہ پڑھا, اشہد اللہ الہ الا اللہ انک رسول اللہ, بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اب یہاں حضرت عمر نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے گھر سے, یہ سفر قتل کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا. اب نبی کے قدموں میں بیٹھ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کا سچا غلام بن گیا. حضرت عمر فاروق یہاں سے نکلے تو جب کلمہ پڑھ لیا, اللہ کے نبی سے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اب عبادت چھپ کے نہیں کی جائے گی, اب اعلانیہ عبادت ہوگی. جب تک اب تک تم چھپ کر عبادت کرتے رہے, عمر کے اسلام لانے کے بعد عمر چھپ کے عبادت نہیں کرے گا, ہم اعلانیہ مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے. دو صفیں بنائی گئیں, ایک صف کے امیر حضرت حمزہ تھے, دوسری صف کے امیر حضرت عمر فاروق تھے. یہ دونوں ارکم کے گھر سے نکل کے چلتے آ رہے ہیں مسجد حرام کی طرف. دو صفیں بنائی گئیں, ایک صف کے امیر حضرت عمر فاروق تھے, دوسری صف کے امیر حضرت حمزہ تھے. یہ دونوں چلتے ہوئے مسجد حرام کے اندر آئے اور وہاں جا کر اعلانیہ نماز پڑھی اور اعلان کیا کہ عمر اسلام میں داخل ہو چکا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے تلاش کیا وہ کون سا ایسا شخص ہے جو ہر جگہ اعلان کرے کہ عمر اسلام میں داخل ہو گیا, تاکہ ظالموں کو پتہ چل جائے اور کوئی نبی کی طرف آنے کی جرت نہ کرے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں تک پہنچے. یہاں پر جب حضرت عمر فاروق بیر آ رہے تھے, آپ کے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا عمر آج کے بعد تو خالی عمر نہیں ہے, تو آج کے بعد فاروق بن گیا ہے. فاروق کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. اے عمر آج کے بعد تو خالی عمر نہیں ہے, آج کے بعد تو عمر فاروق کے نام سے یاد کیا جائے گا. اس کے بعد اس دن کے بعد حضرت عمر کو حضرت عمر فاروق کہا جانے لگا. اب دوسرا واقعہ, آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضرت عمر نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے. ایک دوسرا شخص تھا عمیر, اس کا نام عمیر ہے, عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ. یہ مستند کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. یہ دونوں حتیم کے اندر بیٹھے تھے. حتیم کے اندر اس وقت جنگ بدر ہو چکا تھا, ابو جہل مر گیا تھا, جہنم رسید ہو چکا تھا. یہ آپس میں بیٹھے عمیر اور صفوان بن امیہ. عمیر صفوان سے کہتا ہے دونوں کافر ہیں, دونوں غیر مسلم ہیں. یہ حتیم مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یار جب سے جنگ بدر ہوا ہے ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے, قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے, اب تو جینے کا مزہ ہی نہیں آتا, اب تو جینے کا مزہ ہی نہیں آ رہا. تو صفوان نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ تو عمیر نے کہا, عمیر بن وہب نے کہا ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, دونوں کافر ہیں. کہتا ہے
ایک تو میرے اوپر قرض ہے، دوسرا میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، اس کی دیکھ بھال کا اگر مجھے فکر نہ ہوتی تو میں محمد کو قتل کر کے آتا مدینہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ الفاظ کے تو صفوان نے کہا ایسے کرتے ہیں، تیرا قرض بھی میں اتاروں گا، تیرے گھر کا خیال بھی میں رکھوں گا، تم جاؤ نبی کو قتل کر کے آؤ۔ ایک تلوار دی اور عمیر کو ایک تلوار دی، ابھی مسلمان نہیں ہوتے، عمیر بن وہب، ایک تلوار ان کو دی، جاؤ مدینے میں نبی کو قتل کر کے آؤ۔ یہ یہاں سے تلوار لی صفوان سے، اس پر زہر لگایا، یہ مکہ سے چلتا مدینہ کی طرف، اونٹ پر سوار ہے عمیر، یہ چلتا چلتا مدینے پہنچا، مسجد نبوی کے قریب، مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے اپنے اونٹ کو باندھا اور بڑی جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ تلوار لے کے مسجد نبوی کی طرف بڑھا۔ خدا کا کرنا بھی دیکھو، سامنے حضرت عمر آ رہے تھے۔ یہ عمر جو کل نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، نبی کے قدموں میں آ کے رب نے اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے۔ تو حضرت عمیر کو دیکھا کہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ اس کے ارادے اچھے نہیں لگتے۔ جب بندہ غصے کی حالت میں تو محسوس تو ہو ہی جاتا ہے، وہ تو صحابی رسول تھا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر کو معلوم ہو گیا اس کے ارادے درست نہیں لگتے۔ حضرت عمر آگے بڑھے، اس نے اونٹ کو باندھا، اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچی اور اس سے پوچھا کیا کرنے آئے ہو؟ ہاتھ سے پکڑا، سیدھا مسجد نبی میں اللہ کے نبی کے پاس لے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمیر کو چھوڑ دو، عمیر کو چھوڑ دو۔ عمیر سے پوچھا عمیر بتا کس ارادے سے نکلا ہے؟ عمیر نے کہا اصل میں عمیر کا ایک بیٹا تھا جو جنگ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا، وہ بھی قیدی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر کیسے آئے ہو؟ اب یاد توجہ رکھنا، یہاں پر عمیر ابھی تک غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو عمیر نے کہا جھوٹ بولا کہ میں تو اپنے قیدی لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سوچ لے، سچی بات کر، سچی بات۔ ایک بات یہاں سے ہم کو سبق ملتا ہے امت مسلمہ کو، جھوٹ مسلمان نہیں بولتا، جھوٹ کافر بولتا ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا کافر کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے سچ بولنا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے مومن جب جھوٹ بولتا ہے فرشتے 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں، اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے۔ تو یہاں سے ہم کو سبق ملا کہ مسلمانوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہم تو بلا وجہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو ایک کافر تھا، جھوٹ بول رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھ لے، سچ بول، تو کس نیت سے مکہ سے نکلا ہے؟ حتیم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ حتیم میں انہوں نے مشورہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کس نیت سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں قیدی لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نے حتیم میں بیٹھ کے کیا مشورہ کیا؟ صفوان نے تجھے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا واقعی ہم نے یہی مشورہ کیا کہ اس نے کہا تیرا قرض میں اتاروں گا، تیرے گھر والوں کا خیال میں کروں گا، اور تم جاؤ محمد کو قتل کر کے آؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ ہم 2 آدمی حتیم میں موجود تھے، کسی اور کو پتہ نہیں کہ ہم مشورہ کر رہے ہیں اور نبی کو قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں سوائے ہم 2 شخصوں کے۔ اور آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ نبی نے خود بتایا تم نے حتیم میں بیٹھ کے میرے قتل کا مشورہ نہیں کیا۔ تو عمیر شرمندہ ہو گیا اور فرمایا اللہ کے نبی کو مجھے کلمہ پڑھاؤ اور میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا وہ ایک ہی ذات ہے جس نے آپ کو آگاہ کیا ہے، ہمارے مشورہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ عمیر نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عمر جو کل نبی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، آج وہی عمر جو نبی کو قتل کرنے کے لیے آیا، اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچ کے نبی کے قدموں میں آ کے، اور وہ صحابی یہ عمیر جو کل پہلے غیر مسلم تھا، کافر تھا، اس نے بھی نبی کے قدموں میں عمر کے ساتھ بیٹھ کے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، دونوں نبی کے صحابی بن گئے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عمر یہ نبی کے ساتھ محبت تھی، نبی کے ساتھ دفاع تھا، تو ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ ایک شخص حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے نکلا۔ وہ ایک اجمی شخص تھا، مدینہ طیبہ میں آیا، غیر مسلم تھا، مدینہ طیبہ میں آیا اور اس نے دیکھا مدینہ میں کہ حضرت عمر کہاں ہیں۔ تو حضرت عمر مدینہ میں موجود نہیں تھے،
وہ آبادی سے بیر کسی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے. یہ شخص نے تلوار بھی لی ہوئی ہے اور تلوار کو نیام میں چھپائی ہوئی ہے. یہ شخص یہاں سے چلتا ہے اور چلتا چلتا مدینہ سے بیر نکلا. ایک غیر آبادی میں حضرت عمر سو رہے تھے اور زیرہ اپنے سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی. تو اس نے سوچا کہ دیکھو ایران فتح ہو رہا ہے اور مختلف جگہ فتوحات ہو رہے ہیں، اسلامی فوجیں چڑھائی کر رہی ہیں، اسلام کو غلبہ ہو رہا ہے، اور یہ غیر مسلم تھا. یہ حضرت عمر نے پریشان کیا ہوئے تمام کافروں کو، منافقوں کو. تو آج ایسا نہ ہو کہ میں حضرت عمر کو مار دوں، آج موقع ہے، جنگل میں اکیلا ہے. تو یہ شخص اجمی شخص تھا، مدینہ طیبہ میں آ کے اب جنگل میں اکیلا کھڑا ہے. نیام سے تلوار نکالی. حضرت عمر نیند میں تھے اور سو رہے تھے. اس نے تلوار نکالی اور حضرت عمر کی طرف بڑھا. جیسے بڑھا، حضرت عمر تو آرام کر رہے تھے اور نیند کی حالت میں تھے. تو محققین نے لکھا 2 شیر یہاں سے نکلے حضرت عمر کے دونوں طرف، اور جیسے نکلے اور اس شخص کی طرف بھاگے جو تلوار لے کے حضرت عمر کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ جیسے شیر 2 اس کی طرف بھاگے، اس نے چیخ لگائی. اس کی چیخ سے حضرت عمر جاگ گئے، حضرت عمر کی نیند کھل گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے اپنا سارا واقعہ حضرت عمر کو سنایا کہ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. جب میں آپ کی طرف بڑھا تو 2 شیر اللہ کی طرف سے غیب سے آئے، میں ان کے خوف سے چیخ ماری تو آپ کی نیند کھل گئی. ہاتھ بڑھاؤ، میں اللہ سے سچی توبہ کر کے عمر کے ہاتھ پہ اسلام لاتا ہوں. وہ شخص وہاں حضرت عمر کے سامنے بیٹھ کر آپ کے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے میرے نبی کا سچا امتی بن گیا ہے. جو نبی کے لیے قربانی دیتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ اس کا بھی ایسے دفاع کرتا ہے. جو عمر کل نبی کا دفاع کر رہا تھا، اس کے دشمن کو پکڑا، تو یہاں پر حضرت عمر کا دفاع بھی اللہ کر رہا ہے. اور من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. عمر اللہ کا ہو گیا تو اللہ عمر کا ہو گیا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من ابغض عمرہ، جس نے حضرت عمر سے دشمنی کی، فقد ابغضنی، اس نے میں محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے. من احب عمرہ فقد احبنی، جس نے حضرت عمر سے محبت کی ہے اس نے میں محمد الرسول اللہ سے محبت کی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ زندگی، یہ حالات آپ کو مجھے بہت سارے سبق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق جیسی زندگی اسلام والی عطا فرمائے. دوسری بات اور آخری بات، حضرت عمر فاروق کی شہادت 1 محرم کو ہے. وقت نہیں ہے کہ تفصیل کروں، انشاءاللہ اگلے جمعے پر تفصیل سے بتاؤں گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 1 محرم کو شہادت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 1 محرم کو اسی دن زخمی حالت میں اپنے گھر کے اندر موجود تھے. اور اپنے گھر کے اندر موجود تھے، زخمی حالت میں تھے. مختصر عرض کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد جب شہید ہو گئے، اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے پر. اسلام کا پہلا مہینہ، اسلام کا آخری مہینے میں بھی شہادت، اسلامی سال کے پہلے مہینے میں بھی شہادت، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے پر. اور حضرت عمر کی بقیہ تمام جتنے حالات ہیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے. اب تاخیر کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے تفصیل بقیہ. 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہے، اور اسی طرح اس دن حضرت زخمی تھے. 1 محرم ہفتے والے دن حضرت عمر کو دفن کر دیا گیا، اور حضرت عمر کا جنازہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا. حضرت عمر کی شہادت اور زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی دنیا آخرت اچھی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلی اذان ہوگی.